बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल किस तरफ जा रही है और जो इस वक्त पाकिस्तान आइनी बहरान का शिकार है, मुआशी बहरान का शिकार है और अब जमहूरियत भी खतरे में है। तो इस सारे बहरानों में हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है और अब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक मौका मिला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, उनके साथ दो ऑनरेबल जजेस थे। उनको मौका मिला कि वो जमहूरियत को मजबूत कर सकते थे, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी कर सकते थे और लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम सियासी जमातों को दे सकते थे और वो एक ऐसा फैसला दे सकते थे आइन और कानून के मुताबिक कि जिससे पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना तरीके से हो सकते थे और उनको न सिर्फ अंदरून मुल्क उनको पजीराई मिलती बल्कि बैरून मुल्क आलमी दुनिया भी उन इंतखाबात को तस्लीम करती। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और उनके साथ दो ऑनरेबल जजेस ने एक ऐसा मुतनाज़ फैसला दिया जो अब तक ज़ेरे तनकीद है और अब तक वो कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इंतहाई कानूनदान, सीनियर कानूनदान, जोरिस्ट जिसको कहते हैं और जो आइन को समझते हैं, जो डेमोक्रेसी को समझते हैं, जो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले को अदालत की किताबों में, अदालती तारीख में होना ही नहीं चाहिए, इसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए और हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का फैसला हम अदालती तारीख से और अदालती किताबों में आने से पहले पहले इसको बाहर ना फेंकवा दें। वो इस हद तक एग्रेसिवली आए हुए हैं। सरकारी वकला जो हैं वो जाहिर है सरकारी वकला की अपनी मजबूरियां हैं, वो एक गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम को न सिर्फ उसकी कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि अंधी तकलीद कर रहे हैं और उनको कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ये एक बड़ा स्क्रिप्ट है। मैं कुछ चीज़ें आपको सुनवाता हूँ और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं कि बल्ले का निशान वापस क्यों लिया गया और वो इक़दामात सारे क्यों उठाए गए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब अब 2 दिन, आज और कल 2 दिन अवेलेबल नहीं होंगे, यानी कि 2 दिन अदालती वर्क नहीं करेंगे बल्कि चैम्बर में बैठेंगे और ज़्यादा इम्कान ये है कि वो कोई फैसले की तफसीली वजूहात लिखना चाह रहे होंगे क्योंकि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुका है और काफ़ी गंभीर हो चुका है और दुनिया इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। फैसल सिद्दीकी साहब हैं, उनके साथ पूरे का पूरा पैनल था और रजा पाशा साहब भी थे पाकिस्तान बार काउंसिल के, लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब ने कुछ पॉइंट उठाए हैं, पहले वो सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बल्ले का निशान वापस लेने के पीछे असल जो प्लान है वो सामने आ चुका है और वो अब बवांगे दुहल उस प्लान को बयान किया जा रहा है। पहले जरा सुनिए फैसल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू। इस फैसले में जो रीजंस दी गई हैं और वो बुनियादी तौर पे 5 रीजंस दी गई हैं। तहरीक इंसाफ से सिंबल लेने की वजूहात हैं वो, उनमें से कोई ऐसी रीजन नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है और जो सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके मुताबिक है। ये फैसला बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है एंड इट डिफाइज जुडिशियल प्रेसिडेंट। देखिए, इशू ये नहीं है कि सेक्शन 215 सब सेक्शन 5 इलेक्शन एक्ट जो है उसके अंडर इलेक्शन कमीशन जो है किसी को सिंबल डिनाई कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। ये इशू नहीं है। इशू ये है कि किन सर्कमस्टेंसेस में कर सकती है, ये है मेन इशू। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में ये कहा और सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया वो भी गलत अपॉइंट हुए थे और इलेक्शन कमीशन भी गलत अपॉइंट हुआ था पीटीआई का, इसलिए वो इलेक्शन गलत था। सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज को देख सकता है, एक इंटरनल वर्किंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? मेरी राय यह है कि सेक्शन 209 उसको ये अलाउ नहीं करता। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन की इंटरनल वर्किंग को चैलेंज करते हैं तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमीशन नहीं देख सकता। अच्छा, देखिए, लेकिन जो बुनियादी मसला है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो ये है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको जो शॉक लगता है ऑर्डर पढ़ के वो ये लगता है कि पहली जो रीजन देते हैं सुप्रीम कोर्ट पैरा 6 ऑफ द ऑर्डर में, वो ये देता है कि भाई ये पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए, इनको तो लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। मतलब एक ऐसा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने था जिससे जमहूरियत की बुनियादें या तो स्ट्रेंथन होती या हिल के रह जाती और सुप्रीम कोर्ट टेक्निकलिटीज में पड़ गया और वो जो टेक्निकल ऑब्जेक्शन भी उठाया गया था वो बिल्कुल गलत था। क्योंकि जब कोई ऑर्डर 2 हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो सकता है तो आप किसी भी हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसका तरीकेकार या प्रिंसिपल ये है
کہ اس سے پہلے جو پٹیشن فائل ہوئی ہوتی ہے, جو پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے کی تھی, لاہور ہائی کورٹ میں اس سے پہلے کی تھی, تو جو سیکنڈ لاسٹ پٹیشن ہوتی ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ دو کورٹس میں سے کس کورٹ جائیں گے. تو میں باقی 4 ریزنز پہ بھی روشنی ڈال سکتا ہوں, لیکن میری نظر میں یہ فیصلہ ایکچولی الیکشن ایکٹ کے خلاف ہے. اچھا چلیں, یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. دیکھیے, جو لوگ اس ججمنٹ کی کرٹیک کر رہے ہیں ان کو غلط لیبل کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئی مورل کرٹیک کر رہے ہیں, یا وہ کوئی ایموشنل کرٹیک کر رہے ہیں, یا وہ کوئی پولیٹیکل کرٹیک کر رہے ہیں. ہم ان تینوں میں سے کوئی کرٹیک نہیں کر رہے ہیں, ہم ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کرٹیک کر رہے ہیں. پاشا صاحب نے جو بتایا ہے پٹیشنز کا, یہ فیکٹس بالکل اس طرح نہیں ہے, اور اگر وقت ہوتا تو میں ایکسپلین کر دیتا, لیکن میں اور بنیادی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے, جسٹس منیر سے پوچھا گیا 1970 میں ان کے مولوی تمیز الدین کے فیصلے کے بارے میں کہ آپ نے کیوں مولوی تمیز الدین کی پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی اپیل الاؤ کی. تو انہوں نے جواب اس کا یہ دیا کہ جی میں نے تو نہیں کہا کہ گورنر جنرل کی ڈیسولوشن آف دی اسمبلی ٹھیک تھی اور مولوی تمیز الدین جو کہہ رہے تھے وہ غلط تھا. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ جو مولوی تمیز الدین صاحب نے پٹیشن فائل کی تھی وہ جس قانون کے انڈر فائل کی تھی اس کو اسینٹ نہیں ملا تھا گورنر جنرل کا, اس لیے وہ پٹیشن انکمپیٹنٹ تھی. تو دیکھیے, اس ملک میں پچھلے 70 سال سے جمہوریت اور کانسٹیٹیوشنلزم کو نقصان اسی طرح پہنچا ہے کہ یہ ہائپر ٹیکنیکل آبجیکشنز اٹھائے جاتے ہیں جورسڈکشن کے حوالے سے, مینٹینیبلٹی کے حوالے سے, جو اس کیس میں بالکل غلط ہے, اور پھر اس سے کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی کی بنیادیں ہلا دی جاتی ہیں جو اس ججمنٹ نے ہلا دی ہیں. دیکھیے, جس طرح سبات نے کہا, بہت کمال کی بات کی کہ جو 89 سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, حامد صاحب, وہ بڑی امپورٹنٹ بات کہتا ہے سمبلز کے بارے میں. وہ کہتا ہے سمبلز آر دا سول آف این الیکشن. یہ روح ہے ایک الیکشن کی, اگر آپ سمبلز کو نکال دیں تو آپ روح نکال دیتے ہیں. کوئی جمہوریت نہیں ہو سکتی الیکشن کے بغیر, کوئی الیکشن نہیں ہو سکتا پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر, اور پولیٹیکل پارٹیز کی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکتی الیکشنز میں سمبلز کے بغیر. یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں, یہ ایموشنل مورل پولیٹیکل پرنسپلز نہیں ہیں, اور یہ ججمنٹ اپنی ریزننگ میں اس کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے. تو یہ پیورلی کانسٹیٹیوشنل. اچھا, لیکن فیصل صاحب, آپ ایک پولیٹیکل پارٹیز کا فیوچر ایک ایسے انسٹیٹیوشن کو پاکستان میں دے رہے ہیں, دی الیکشن کمیشن آف پاکستان, جس کی جو کارکردگی ہے پچھلے 2-3 سال میں, اٹ از اینی تھنگ بٹ انکمپیٹنٹ. ان سے 2022 میں پوچھا گیا ڈیورنگ دا ووٹ آف نو کانفیڈنس کہ آپ الیکشن کروا سکتے ہیں, انہوں نے کہا ہم نہیں کروا سکتے. وہ لوکل باڈی کے الیکشن وقت پہ نہیں کروا پائے. وہ 2023 میں جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا نہیں الیکشن کر پائے. اب آپ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے. دیکھیے, اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, آئی تھنک دیر آر اباؤٹ 167 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک الیکشن کمیشن ہے جس کو نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی اور لوکل باڈی کے الیکشن کروانے میں اتنی مصیبت ہوتی ہے, یہ ریگولیٹ کرے گا 167 رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز کو؟ اور اسی لیے احمد میر صاحب 2009 یہ انویزج نہیں کرتا کہ الیکشن کمیشن یہ چیک کر سکتا ہے کہ پارٹیز میں الیکشن درست ہوئے یا نہیں. یہ سول کورٹ کا کام ہے. اچھا, یہ پہلے بھی قانونی طور پہ ان کو اتھارٹی دی نہیں گئی. اب یہ آپ نے سن لیا فیصل صدیقی صاحب کو کہ بلے کا نشان واپس لینا, کسی بھی سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لینا ایک غیر آئینی غیر جمہوری اقدام ہے, اور اس کے بغیر صاف شفاف انتخابات ہو ہی نہیں سکتے, اور یہ غیر آئینی اقدام ہے, اور آئین اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. لیکن یہ بڑا پروجیکٹ ہے, یہ بڑا پلاٹ ہے, بڑا پلان ہے, اور اس پلان کا مقصد ہے پورے کے پورے الیکشن کو چوری کرنا. 8 فروری 2024 کا جو الیکشن ہے اس کو چوری کرنا ہے, اور چوری کر کے جو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے, وہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب امیدوار, آزاد امیدوار, وہ کہتے ہیں جی یہ آزاد امیدوار ہیں. یہ ابھی بھی اگلی جو اس سے بڑی بے ایمانی جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کامیاب ہو کے آئیں گے, اور بلے کا نشان ان کے پاس نہیں ہوگا, لیکن وہ ہوں گے پاکستان تحریک انصاف. لیکن ان کو الیکشن کمیشن جو ہے, یہی چیف الیکشن کمشنر اور یہی الیکشن کمیشن ان کو آزاد امیدوار کے طور پہ ٹریٹ کرے گا, اور اس کے بعد فلور کراسنگ ہوگی, اس کے بعد ہارس ٹریڈنگ ہوگی, ووٹوں کی خرید و فروخت ہوگی, اور ان لوگوں کو اٹھا کے اس پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چوری کر کے اگلی حکومت بنائی جائے گی. اور وہ کیسی بنائی جائے گی اب ذرا سنیے. جناب فیاض چوہان صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے انتہائی سینئر رہنما اور بہت ہی ویل کنیکٹڈ, اور اس کی وجہ ویل کنیکشن کی ان کے عزیز داری ہے, تعلق داری ہے. وہ کیا فرماتے ہیں, سارے کا سارا اسکرپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. فیاض چوہان صاحب کو سنیے. نہیں آئیں گے, کیا لگتا ہے آپ کو؟ بریکنگ سن لیں آپ. بریکنگ میں آپ کو بڑے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اتھینٹک رپورٹ دے رہا ہوں.
کیا پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد حیثیت سے بندہ اگر سپوز جیتے گا 15-20 صوبائی کے اندر، کوئی 15-20 قومی کے اندر، وہ کمٹمنٹ کر کے جیتے گا کہ بھائی جان جیتنے کے بعد میں پارٹی کا نہیں ہوں، میں آپ کا ہوں، بس آپ سے مراد یہ جناب یہ آپ بالکل کلیئر سن لیں، اور پھر اگلی بھی بریکنگ سن لیں. ہاں یہ جتنے آزاد جیتیں گے اس دفعہ کے الیکشن کے اندر 33% کے راؤنڈ اباؤٹ صوبہ پنجاب کے اندر بھی، کے پی کے اندر بھی، اور سندھ کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی اکثر ہوتے ہیں، اور وفاق کے اندر بھی 33% کے راؤنڈ اباؤٹ آزاد امیدوار جیتیں گے. اب وہ جو آزاد امیدوار جیتیں گے نا پنجاب اور وفاق کے اندر، ان کی کم از کم 80% کے قریب تعداد، 70-75 جیتتے ہیں آزاد، اس میں سے 30 سے 40 کے قریب آئی پی پی میں شامل ہوں گے، پنجاب کے اندر بھی وفاق کے اندر بھی انشاءاللہ. یہ بات میری کلیئر سن لیں. یہ بات سن لیں، یعنی کہ وہ بڑے ہی دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ پری پول ریگنگ اور پھر پولنگ ڈے پہ اور پھر پولنگ کے بعد جو ہے وہ سارے کا سارا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ بلے کا نشان اس لیے لیا گیا، فیصل صدیقی صاحب کی آپ نے گفتگو سن لی، اب فیاض چوہان صاحب کی بھی سن لی کہ بلے کا نشان کیوں واپس لیا گیا، انتخابی نشان کیوں واپس لیا گیا. وہ اس لیے لیا گیا ہے کہ آزاد ارکان زیادہ سے زیادہ جیتیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جیتیں گے وہ بھی ہمارے ہی ہوں گے، اور وہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں. اور پھر آپ ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی باتیں سنیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ارکان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آزاد ارکان جب جیتیں گے تو ہم ان کی مدد سے اگلی حکومت بنائیں گے. تو یہ ساری جو گفتگو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے کا سارا سکرپٹڈ تھا، اور اس میں جناب ہماری جو منصف اعلیٰ ہیں اور جو منصفین ہیں وہ بھی پھر اس سکرپٹ کا حصہ ہوئے یا نہیں ہوئے. تو پھر میرا خیال ہے کہ جو ریویو آ رہی ہے یا بھی آنی ہے تو اس ریویو میں اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے. معاملات جو ہیں وہ گڑبڑ ہیں، اور معاملات اس لیے گڑبڑ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہروانا یا ہرانا ناممکن ہو چکا ہے، اور جو لاڈلا کمپنی ہے اس کو جتوانا یا اس کا جیتنا بھی ناممکن ہو چکا ہے. یہ دو ناممکنات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، اور دو ناممکنات کو ممکن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو نہ آج پوری ہوگی، نہ کل ہوگی، نہ 2 ہفتے کے بعد ہوگی، نہ 2 سال کے بعد ہوگی. جب تک کہ پاکستان کے عوام کو صاف شفاف الیکشن نہیں دیے جاتے، پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا. تو دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.